حضور بلے شاہ تھے نا، وہ جو صوفی ہوتے ہیں نا یہ کیفیتوں کے مارے ہوتے ہیں. کبھی صوفی کا دل کرتا ہے آج میں خود یار کا نام ہوں، کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی لے میں سونا، حال ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. اب کیونکہ ہم بیٹھے ذرا نقش بندی مجددی خانقاہ میں تو میں نہیں وحدت الوجود کو چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن پھر پتہ نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے. رب بندے دی ذات ہے کو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا، جویں ہر بندے وچ تو آپ بولیں تے آپ بلائیں تے آپ کریں ہو. کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو کیونکہ مجھ کو ڈبویا میرے ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ میں کی مار ہے نا ساری، جدن میں سے جان چھوٹی پھر پتہ نہیں کیا ہے. مجھ کو ڈبویا میرے ہونے نے، پھر پتہ نہیں حضرت جی کیا کیا رنگ ہو. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت کی نا بارگاہ میں اس لیے حضرت جی بڑا دھیان کرنا خود کو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ٹھیک ہے چھوڑ دیں سب، آؤ خود کو ٹھیک کرتے ہیں، زمانہ ٹھیک ہو جائے گا. جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے یہی کیا ہے، انہوں نے خود کو ٹھیک کیا. دادی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے، میں نے تو یہ باتیں بھی مجھے بھی سناتے شرم آتی ہے، کیڑے منہ نہ سنا، کیڑے منہ کتوں منہ جائیے گلا سنانا. وہ لکھا ہے کہ حضرت میں 14 سال بعد جب حضرت میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو حکم خداوندی تھا کہ جنید جاؤ مخلوق کا رخ کرو اور مخلوق کو ہماری طرف دعوت دو. حضرت جنید 14 سال بعد بغداد شریف واپس لوٹے. اب حضرت جنید کو بغداد کو بھولے تو نہیں تھے نا، یہ وہی پہلوان تھا جسے کوئی نہیں ہرا سکا، لیکن وہ یہ وہی پہلوان تھا جو سید سے ہرا تھا. بغداد شریف کو بھولا نہیں تھا حضرت جنید کو، حضرت بغداد کو یاد تھے حضرت جنید. تو جب لوگوں نے دیکھا آتے ہوئے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیلی حضرت بغداد شریف میں، حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. کوئی گھوڑے پہ تھا، کوئی اونٹ پہ تھا، خبر پھیل گئی. وہ لکھا سارا بغداد باہر نکل آیا حضرت کے استقبال کے لیے. دیکھو کتنے باریک لوگ تھے حضرت، ان لوگوں کے نا ہاتھوں میں پھول تھے، کتنے باریک لوگ تھے. اس کا قطعا مطلب نہیں کہ اگر کوئی پھول پھینکوا رہا ہے تو وہ غلط ہے، نہیں، یہ بڑے باریک لوگ تھے حضرت، بڑے ایکسٹرا باریک لوگ تھے حضرت، یہ انتہا سے زیادہ محتاط تھے حضرت. وہ جب حضرت نے دیکھا نا کہ سارا بغداد پھول لیے کھڑا ہے تو آپ نے خود کو مخاطب کیا، وہ جنید جینے پھول تیرے تے ڈگے نا تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تو پھر اٹھ کھلونا ہے. اتنے باریک لوگ تھے. ایویں تو نہیں بولے شاہ فرماتے ہوئے آکھے پیر بولے شاہ وہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے. دنیا نہ تو لڑن ہے کدی اپنے آپ نہ بھی تو لڑنا بھی ہے. اور حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں مخالفت نفس بندے میں کیا کمالات پیدا کرتی ہے. قبلہ تشریف فرمائے فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات. وہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے سخت دلیل تھے آپ نا، اور حضرت پہ غشی کا غلبہ ہو رہا تھا. ظاہر مرید بیٹھے تھے، ان کے دلوں میں یہ خیال چل رہا ہوگا، حضرت نے ان کا وسوسہ پکڑ دیا. وہ لکھا کہ حضرت کے محلے میں ایک ہندو تھا جس میں یہ کمال تھا کہ وہ مرض کو سلب کر لیا کرتا تھا. وہ مریدوں کے اندر چل رہی تھی نا بات. حضرت نے مریدوں کو کہا اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تو ہندو کو نہ بلا کے لانا. وہ حضرت بے ہوش غشی تاری ہو گئی، مریدوں سے نہیں رہا گیا، محبت شیخ تھی. وہ جا کے نا اس کو بلا لائے. وہ آیا اور اس نے حضرت کا مرض سلب کر لیا. اور میں نے خود ایک بزرگوں کی زیارت کی ہے جن میں یہ کمال تھا، اور جس پہ راضی ہوتے تھے نا مرض کی نوعیت کے حوالے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ والا جانور لے کے آ، وہ پھر مرض سلب کر کے نا اس جانور میں وہ کنورٹ کر دیا کرتے تھے. تو اس نے مرض سلب کر لیا. حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا وہ ہندو بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے تم لوگوں کو منع بھی کیا تھا، نہیں باز آئے تم. مریدین نے اس کی حضور آپ کی محبت نے میں مجبور کر دیا. آپ نے فرمایا پھر قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اب ایک نیکی اس نے کی، اب ایک نیکی میں بھی کروں گا. آپ نے اس ہندو سے پوچھا
یہ کمال تجھ میں کس طرح پیدا ہوا؟ کیا کرتا ہے تو؟ انہوں نے کہا حضور میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کچھ تو کرتا ہے جو کمال پیدا۔ اس نے عرض کی حضور یہ کمال مجھ میں اس وجہ سے پیدا ہوا کہ میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اگر نفس کہتا ہے نا بیٹھ جا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے نا کھا لے، میں بھوکا رہتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آج بھوکا رہنا ہے، میں کھاتا ہوں۔ میں ہر معاملے میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے اسے فرمایا پھر کلمہ پڑھنے لو تیرا نفس کی کہتا ہے، کلمہ پڑھنے لو تیرا نفس کی کہتا ہے۔ عرض کرتا حضور نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اتھے بھی تو مخالفت کرنا، اتھے بھی تو مخالفت کرنا۔ وہ بھی دانا تھا اور ساتھ حضرت کی قلبی توجہ بھی اس کے دل پر تھی۔ عرض کرتا حضور پھر پڑھاؤ کلمہ۔ اب شیخ لکھتے ہیں اگر ہندو بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال پیدا ہو سکتے ہیں، تو اگر تھوڑی سی کوشش محمدی کریں گے تو پھر کیا رنگ پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ اس کا قطعاً ہرگز کوئی مطلب نہیں ہے اگر کوئی پھول پھینکوا رہا ہے تو وہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ غلط ہے، نہیں حضرت۔ یہ انتہا سے زیادہ محتاط لوگ تھے، بہت محتاط لوگ تھے وہ۔ آپ نے کہا اگر اتنے پھول مجھ پہ پھینکے تو کام خراب ہو جائے۔ اللہ ان کا کام کا خراب ہوتا ہے، اللہ ان کے کام تو مدینہ پاک سے بنے ہوئے تھے، ان کے کام کہاں خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام۔ آپ مسافر تھے، آپ کو اجازت تھی ابھی افطار کی، کیا وہ بھی شہر سے باہر کھڑے تھے؟ آپ نے اس آیا مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے نا اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں، بندے کو اٹھاتے بھی اس طرح گراتے بھی اسی طرح۔ وہ کسی کی توجہ اس آیا کریمہ پر نہیں گئی کہ حضرت تو مسافر ہیں۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے لے بھائی یہ شیخ جنید کیا کر کے ہیں، 14 سال کیا انہوں نے مجاہدہ کیا، روزہ ہی نہیں رکھا۔ وہ لکھا ہے کہ سب نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے، حضرت پہ سنگ باری شروع ہوئی۔ حضرت نیچے بیٹھ گئے، پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں، چنگا رہے ہیں۔ اور میں جی کسی کی بات نہیں کرتا، میرا اپنا ہی یاد ہے۔ اسی بھی جا کے پہلے فلیکس دیکھنی ہے میرے نال کی لے ہے، تو تسی میرا پروفیسر نہیں لیا، میں پروفیسر بھی ہوں، اور تسی میرا نام تھلے کیوں لیا، اتنے کیوں نہیں لیا؟ جنہوں نے نکالنا تھا ہم خود ہی پھنس گئے ہیں، ہم نے کسی کو کیا نکالنا، ہم تو خود پھنس گئے ہیں۔ حضرت جی نہ پھنسی ہو ایسے دیکھو جن کو رنگ لگے ہیں، اے محمد اے محمد اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور، اس کو کہتے ہیں نفی۔ اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور، او جدا کلمہ لوکی پڑھ دے او محمد اور اس کو کہتے ہیں نفی۔ کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھران لوگ کہن درویش، اس کو کہتے ہیں نفی۔ ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نفی۔ حضرت جی جو اوکھا کام ہے کرنا، جو اوکھا کام ہے کرنا۔ وہ لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے، حضرت کھاتے۔ وہ لکھا ہے شیخ نے کہ ایک بچہ تھا جسے پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے آگے آ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھوک پھینکا۔ اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے، تھوک برداشت نہیں، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اب روتے روتے اپنے گھر آ گئے۔ اب حضرت جی وہ بھی کریم ہے، کبھی اس کے لیے نیواں ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھو وہ بلندیاں کتنی عطا کرتا ہے۔ اب روتے روتے گھر آئے، پھر حجابات اٹھ گئے اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، جنید نہ رو، جنید نہ رو۔ اگر ہم اہل بغداد کو بتا دیں کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں مقام کیا ہے تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائے۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو
تو لوگ تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں ہیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں ہے. آؤ یار کریے کچھ، آؤ محنت کریے. یہ اجساوی نے کھلے راوی نے ٹوک نو کھڑے ٹکنے نہیں ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں. آؤ نکلیے، یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا. وہ چلے ہو میں بھی بڑی بکواس ہے. یہ نلائق جو ہے نا، کیونکہ میٹرک کے بعد میں اس طرف آیا ہوں. میٹرک سے پہلے ہم بھی پتہ نہیں میں کیا لفظ بولوں کہ ہم کیا ہوا کرتے تھے، بس اللہ کی پناہ. میں تو آج بھی ڈرتا ہوں کہ میٹرک سے پہلے والا کوئی یار نہ مجھے مل جائے، اتنی شرم ہوتی ہے. مجھے پتہ نہیں چھوٹتا جی، بڑا اوکھا ہے چھوڑنا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، نہیں چھوٹتا. اسپیشل جتنی یوتھ بیٹھی ہے، ہم تو آپ سے پھر پیچھے تھے نا. میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا تھا، 20 سال گزر گئے. ہمارا دور بڑا خطرناک دور تھا، تو آپ تو ہمارے دور سے 20 سال اور آگے آ چکے ہو. بہت خطرناک دور ہے، نہیں چھوٹتا. رو رو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، حضور نہیں چھوٹتا، چھڑا چھوڑو. چھڑائیں گے پکارو تو صحیح کرو. یہ لوگ حضور نے ہمیں اسی لیے تو عطا فرمائے، چھڑوانے کے لیے عطا کیے ہیں حضور نے. نہیں نہ سمجھ آتی بات کی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرو. یہ جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آپ سب نے میرے لیے اسپیشلی دعا فرمانی ہے. میں اس وقت اس فتنے سے بڑا دو چار ہوں. میں 3 نمبر بدل چکا ہوں، لیکن اور یہ بھی سم میں نے قریب چھوڑ دینی ہے. اتنا میں تنگ ہوں اس فتنے سے، جس کو کہتے ہیں عورت کا فتنہ. خطرناک وہ فتنہ جو اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس سے میری نوجوان نسل دو چار ہے اس وقت، انتہائی پریشان ہے ہماری نوجوان نسل. کاکا جی نہ زور مارو، روز قرضی مدینہ پاک پہ چڑھیا کرو. کاغذ قلم تے ورزی نہیں لکھنی ہے، جذبات دا کاغذ ہے تے اتھرواں دا قلم ہے. مدینہ پاک ٹوریا کرو، روز ایک ٹوریا لکھنا ہے. حضور نہیں چھڑوتا، چھڑا چھڑو. اب کہتے ہو نا جی نہیں چھوٹتا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں چھوٹتا ہے؟ تو چھڑوانے والا بن، چھڑوا لیں گے. پھر وہ ہے تو چھوڑنے والا بن، وہ چھڑوا لیں گے. حضرت بابا جی شیر محمد شرق پور شریف حضرت نقشبندی مجددی خانقاہ تھی. یہ بھی اپنے دور میں آج بھی اللہ کا شکر ہے صاحبزادگان، کیونکہ حضرت جی ہم تو گھاٹ گھاٹ پھرنے والے لوگ ہیں. یہ کل میں رات کو جو ہے نا اوکاڑے تھا، صبح لاہور 2 پروگرام کیے. اب حضرت کی بارگاہ میں کل میں نے اپنا سٹی دیکھنا ہے. ہفتے کو میں پھر لاہور سے پھر ہم نے مغرب کے بعد جو ہے نا پتوں کی پروگرام کرنا ہے. پتوں کی سے پھر ہم نے رات کو جا کے بورا پروگرام کرنا ہے. بورے سے بھی بریک نہیں لگنی. پھر ہم نے تلمبے جانا ہے. یہ کھانے والا آپ کے ساتھ ہی طارق جمیل کا گاؤں جو ہے. پھر تلمبے بھی بریک نہیں لگنی ہماری. پھر ہم نے تلمبے سے ٹریول کرتے ہوئے خوشاب چلے جانا ہے. سارا دن ہم نے خوشاب گزارنا ہے. پھر اگلے دن پھر میں نے لاہور آنا ہے. ہم تو پھرنے والے لوگ ہیں نا. ہم تو اب تو بڑی عجیب صورتحال ہے خانقاہوں کی. چند خانقاہیں ہیں جہاں جا کے حضرت جی ایسی کیفیت اور ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جا کے. یہ تو باقی جا کے دکھ ہی ہوتا ہے حضرت جی کہ قوم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں گور گنیاں مجاور رہ گئی. کیونکہ میں اور اللہ نہ میں مجھے خوشامد اچھی لگتی ہے کروانی، نہ مجھ سے کی جاتی ہے. میرا سدا سا بڑے لوگ آستانوں نے مجھے بلانا چھوڑ دی ہے، کیونکہ میری یاد کرنے سے پہلے جس نے بلایا کو آدھا گھنٹہ میں اس کی تعریفیں کرتا. بھائی مجھے جس کی تعریف کے لیے بلایا گیا میں اسی کی کروں گا. عادت ہے میری. کسی کو اچھی لگتی ہے 100 بار لگے، نہیں لگتی نہ لگے. کیونکہ جس کی اندر سے لو لگی ہے اس کو یہی بات پسند آئی. چنگا ہے نہیں کیتا. میں مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن میں جہاں ہوتا ہے ہم کرتے بھی ہیں. اللہ اس خانقاہ کو سلامت رکھے. یہ آپ ہی خانقاہ کا نصیب ہے جی. حضرت صاحب ہیں قبلہ نظامی صاحب، اللہ ایسے صاحبزادوں کو جو ہے نا ذرا سلامت رکھے. اور ضرورت ہے ہماری خانقاہ کو ایسے صاحبزادوں.
اب تو ان کو اتنا بھی خوف نہیں آتا, وہ بیٹھے تم کی سیٹ پہ ہو اور تم سے کچھ نہیں ہوتا, کم از کم داڑھی پوری کر لو. دیکھو تو صحیح, بیٹھے تم کی سیٹ پہ ہو, کم از کم چلو اندر کے جو معاملات ہیں وہ تو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں نا یار, کم از کم باہر تو ٹھیک رکھو نا یار, کم از کم داڑھی تو پوری کرو یار. دیکھو تم بیٹھے کی سیٹ پہ ہو, دکھ ہوتا ہے تو ہم بڑا اوائڈ کرتے ہیں. آگے مجھے حضرت صاحب جو ہے نا فرما رہے تھے کہ جی اگلے سال ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ نہیں حضرت جو کام کر رہے ہیں ہم بھی پھر ان کے ساتھ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں یار, جو کام کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, پورا چلیں گے حضرت اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سلامت رکھے حضرت کو, اللہ حضرت کے فیض میں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ خوب ترقیاں عطا فرمائے, خوب جو ہے